मेरा नाम मारिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से मैंने होश संभाला, घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई देखी। इस लड़ाई की वजह से मेरा बड़ा भाई मामू के पास भेज दिया गया। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अब्बू की बदजुबानी और कोई काम ना करना थी। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारी रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अब्बू की रोज़ रोज़ की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी थी। मुझसे छोटा भाई अभी 4 साल स्कूल गया था। बड़ी मुश्किल से 4वीं तक पढ़ सका था। उसके बाद उसने कहा कि मैंने मैकेनिक का काम सीखना है। सबसे छोटा भाई, जिसकी उम्र 10 साल है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वक्त का काम है गुजरना, लिहाजा वो गुजरता गया। देखते ही देखते मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, मगर मैं कहती हूँ लोग गलत कहते हैं। मेरी अम्मी का एक कज़न जो दुबई में जॉब करता था, उसका नाम माजिद था। प्यार से उसे माजू कहते थे और मैं भी उसे माजू मामू कहती थी। अम्मी अब्बू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बद्दुआएं मिलती। अम्मी कहती थी, जब से तुम पैदा हुई हो हमारे घर में बदनसीबी आई है। हमारे घर के हालात ऐसे हैं। अम्मी की बातें सुनकर मेरा बहुत दिल दुखता था। मैं तन्हाई में बैठकर रोती, अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि या अल्लाह अम्मी अब्बू को इत्तेफाक दे दे। गुर्बत से तो मैं पहले ही तंग हूँ, कम अज़ कम लड़ाई तो ना हो। पहली बार जब मामू हमारे घर आए, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने कहा, मायरा जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा, जाओ चाय बनाकर ले आओ। मेरे अब्बू के रवैये की वजह से हमारे घर में रिश्तेदार कम ही आते थे। मामू माजू भी तकरीबन 5 साल के बाद आए थे। मैंने पूछा, मामू दुबई से कब आए हैं? बोले 4 दिन हो गए हैं। फिर सोचा कि बाजी कायनात को मिलाऊं। अच्छा मामू, मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने जल्दी से कहा तो बोले, मैं आ गया हूँ, ये कम है क्या? उस वक्त तो मुझे उनकी ये बातें समझ में ना आती थीं, मगर बाद में खूब पता चला। एक दिन हमारे साथ रहे, फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 500 रुपये दे गए और हमारे घर का मोबाइल नंबर ले गए कि जाकर आप लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। वक्त अम्मी अब्बू की लड़ाई में गुजरता गया। 2-3 माह बाद भाई आता। एक दिन मुश्किल से रहता, फिर चला जाता। अम्मी को बड़े भाई से ज़्यादा प्यार था। उससे कहती थी कि तुम ही ने तो मेरे दुख खत्म करने हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे बाप की बातें सुन सुन कर। दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मैं 12 साल की हुई तो अम्मी ने मेरा मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया। बकौल उनके मैं अब बड़ी हो गई थी। इसी दौरान मेरी आंटी माजिदा की अचानक वफ़ात हो गई। हम सब वहाँ पहुँच गए। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहाँ रहे। वहाँ हमारे मामू माजू भी आए हुए थे। 3 दिन में वो ज़्यादातर हमारे साथ ही रहे। हालांकि ये वफ़ात का मौका था, उनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए था, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते। बातों बातों में मामू ने मेरे हाथ ही चूम लिए। कहा, तुम्हारे हाथ तो बड़े खूबसूरत हैं। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामू माजू कमरे में आ गए और कहा, मैं कल आप लोगों के घर आऊँगा, आप लोगों से मिलने का दिल चाहता है। अम्मी ने कहा, आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों की बातें क्यों करते हो? मामू माजू बोले, नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूँ, जब भी आपके घर भी चक्कर लगा लूँगा। एक ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल ही गई। माजू मामू दुबई से मुसलसल 2 या 3 घंटे फ़ोन पर बात करते। अम्मी से बमुश्किल 10 मिनट बात करते। बाकी सारी बातें तो वो मुझसे करते। मुझे कहते, मेरा दिल नहीं लगता, पाकिस्तान बड़ा याद आता है। कभी अपनी बीवी के बारे में बताते कि उसने ये कहा है वो कहा है। मैं बड़ा हैरान होती कि मामू ये बातें मुझे क्यों बताते हैं। मैं साथ ये भी कहते कि बातें अम्मी को न बताना। उम्र के जिस हिस्से में मैं थी, अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे ही मामू हमारे घर आ गए। हम अभी नाश्ता ही कर रहे थे। मामू काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी लाए, पोनी, क्लिप, कपड़े वगैरह वगैरह। मुझे कमरे में ले गए और सारी चीज़ें मुझे दीं।
پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد امی نے آواز دی تو ہم باہر آ گئے۔ باتوں باتوں میں امی نے کہا، ماجو اب مائرہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تو تلاش کرو۔ وہ مسکرا کر بولے، اب میری چھٹی پوری ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنی مائرہ کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا۔ ماموں تقریباً 2 سال بعد پاکستان آئے تھے۔ کہنے لگے، مائرہ کو ہمارے پاس بھیج دو، 2-3 دن بعد چھوڑ جائیں گے۔ امی نے کہا، میری طبیعت خراب ہے، اس دفعہ رہنے دو، اگلی دفعہ لے جانا۔ وقت گزرتا گیا، ماموں ماجو کی باتوں میں آتی گئی۔ جب بھی فون آتا، ماموں کہتے کمرے میں جا کر بات کرو۔ میں جلدی سے کمرے میں جاتی۔ اکثر امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہوتی، ماموں کہتے، تمہارے امی ابو ہر وقت لڑتے ہیں، انہیں کچھ تو سمجھاؤ۔ میں دل ہی دل میں کہتی، جب امی ابو کو خود احساس نہیں ہے یا جو مجھے بد دعائیں دیتے ہیں، وہ میری بات کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک دن امی ابو کی لڑائی عروج پر تھی، ہم بہن بھائی خاص کر ان کے نشانے پر تھے۔ ابو کہتے، مائرہ بڑی ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ امی کہتی، تم گھر پر ہوتے ہو، تم ہی خیال رکھ لیا کرو۔ یہ باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ یہ کیسی ماں ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، یا پھر اسے کچھ اچھا برا بتانا ہے۔ بس امی ابو کے پاس بیٹھتی تو یہی گلہ کرتی کہ یہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی، سلائی مشین پر نہیں بیٹھتی۔ خیر کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی، مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ماموں ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آئے۔ 1 ہفتے کے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لائے۔ رسمی دعا سلام کے بعد ماموں نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان دونوں کے رویے سے لگتا تھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ ماموں مجھے جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے، میں سچ مان لیتی تھی۔ بہرحال مجھے دل سے ان کی بیگم اچھی لگتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس رہے، دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے مجھے کہا، تیار رہنا، ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ امی نے بھی مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ 14 سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا۔ محلے میں دھوم مچ گئی کہ ان کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ محلے کی جو بھی عورت آتی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ پتلی کمر، باریک ہونٹ، ناگن سی زلفیں۔ محلے کی لڑکیاں کہتی، تمہیں تو کسی امیر کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا، گورا چٹا رنگ اور باریک نقوش۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ امی سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھیں، میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی نے آواز دی، مائرہ دیکھو تو فون کس کا آ رہا ہے؟ میں نے کہا، جی امی، اور پھر موبائل کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا تو ماجو ماموں کا نمبر سامنے تھا۔ امی کے پاس موبائل لے کر گئی۔ امی نے کال ریسیو کی اور کچھ باتیں کرتی رہیں، پھر مجھے آواز دی کہ آ کر بات کر لو۔ رسمی سلام دعا کے بعد ماموں نے کہا کہ ہم آج آ رہے ہیں، تم ابھی تیار ہو جاؤ، تم نے 3 دن ہمارے پاس رہنا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ماموں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نے الماری سے ریڈ کلر کا ریشمی سوٹ نکالا۔ واش روم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ ابھی میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ امی نے کہا، جاؤ دروازہ کھولو۔ میں دوڑ کر گئی، دروازہ کھولا تو ماموں ماجو اور ان کی بیگم سامنے کھڑے تھے۔ ماموں نے آتے ہی کہا، مائرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم پہلے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر جلدی جلدی سے تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگ کر ملی، ابو کو ملی، چھوٹے بھائی گھر میں نہیں تھے، ان سے نہ مل سکی۔ ماموں نے کہا کہ 3 دن بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ بریک لگائی، ماموں ماجو نے ہمیں فروٹ چاٹ لے کر دی، ہم نے خوب مزے لے کر فروٹ چاٹ کھائی۔ شام 4 بجے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر مجھے گھر کی یاد آئی۔ ماموں کہنے لگے، پریشان نہ ہو، ہم جلد ہی تمہیں گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا، میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے 2-3 نوالے کھائے۔ کھانا کھانے کے دوران ماموں نے کہا کہ آج میں نے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے رات کو شاید میں واپس گھر نہ آ سکوں، تم اپنی ممانی کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ماموں، جیسا آپ کہیں گے۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ ممانی بھی سونے کی تیاریاں کر رہی تھیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔
ہم دونوں سو گئے۔ اس رات کیا ہوا، میں کیسے کیسے لٹی، میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ 3 دن بعد ماموں نے کہا تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ماں باپ کو کیسے منہ لگاؤں گی۔ سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی۔ دروازہ امی نے کھولا، میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی، جی بھر کر روئی۔ اتنا روئی کہ امی نے کہا مائرہ اب گھر آ گئی ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ میں امی کو کیسے سمجھاتی، تمہاری بیٹی گھر تو آ گئی ہے، پر تمہارے بھائی نے وحشی درندہ بن کر ان کی بیٹی کی عزت کا موتی پیروں تلے رون دیا ہے۔ تمہارے کزن نے تمہاری بیٹی کا وہ حشر کیا ہے۔ واپس آتے ہوئے ماموں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے امی یا ابو کو کچھ بتایا تو تمہارے گھر والوں کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ ماموں مجھے چھوڑ کر فوراً واپس چلے گئے۔ میں نے دل میں کہا امی تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی۔ بس یہی کہا کہ ماموں کے گھر وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کے بعد ماموں ماجو مجھے جب بھی فون کرتے مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 2 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ اتوار کا دن تھا، موبائل پر کال آئی۔ امی نے کال سنی تو کال کرنے والا ان کا چھوٹا کزن یعنی ماجو کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ ماجو ماموں کو پاکستان آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ آج وہ کیری ڈبے میں واپس جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ماجد کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، 3 بجے اس کا جنازہ ہے، آ جائیے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ امی بولی ماجد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل گیا ہے۔ فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی، اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا میں ہی مجھے انصاف دے دیا۔ امی نے پوچھا تمہیں ماموں کی وفات کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن کیا ہے، ہم نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے۔ خیر ہم نے ماموں کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا۔ 6 فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چیخ چیخ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میری ماں کے بھروسے کا خون کیا تھا، اور پھر قدرت نے اس کا وہ بدلہ لیا کہ وہ آخری وقت میں مجھ سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ آج تک میرا اسے معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا مرے ہوئے انسان کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے اس کی سزا ملتے رہنا چاہیے؟